الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بے شمار قسم کی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بہت ساری ایسی نعمتیں اور ایسے انعامات بھی کیے ہوتے ہیں جن کا احساس انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور یقیناً وہ انعامات، وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر کا سبب ہوتی ہیں۔ ان انعامات میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو انسان کو نعمت دی ہے وہ اس کے والد کی نعمت ہے۔ کسی انسان کا جو باپ ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے وجود کا سبب ہمارے ماں اور باپ ہیں۔ انسان کا جو باپ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے لیے اس کو سبب بنایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر اولاد کی بہترین پرورش، ان کے راحت سکون، ان کی ترقی کے لیے، اپنے بچوں بیٹوں بیٹیوں کی کامیابی کے لیے ایک باپ اپنی اولاد کو اعلیٰ مقام پر دیکھنے کے لیے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، بہت ساری مصیبتوں اور کٹھن حالات سے ایک باپ گزرتا ہے، اور یہ والد اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اپنی اولاد کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر باپ سے بڑھ کر کوئی بندہ زیادہ مخلص، زیادہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ایک قدرتی طور پر وصف اور جذبہ ایک باپ کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کا ہر والد جو ہے، خواہ وہ معاشی طور پر کمزور ہی کیوں نہیں ہے، وہ غریب ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اپنی بساط سے بڑھ کر وہ اپنی اولاد کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ سکون میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا جو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر، اپنے آپ سے بھی زیادہ بڑھ کر پرسکون اور خوش دیکھنا چاہتا ہو۔ اور ایک باپ اور والد اپنی اولاد کی آسائش کے لیے اپنے بچوں کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتا ہے۔ اس کو اس مقصد کے لیے
پہاڑوں کا سینہ چیرنا پڑے اس کو اس مقصد کے لیے دریاؤں کے رخ موڑنا پڑے تو وہ ان کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ کسی دنیا دار کی چوکھٹ پر جا کر اس کو نوکری کرنی پڑے، لوگوں کی باتیں سننا پڑے، لوگوں کے دھکے، ان کے جو ہے نا وہ جھڑکے برداشت کرنا پڑے، ایک باپ ان ساری چیزوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میری اولاد، میرے بیٹے میری بیٹیاں آسائش والی، سکون والی زندگی دنیا کے اندر گزار سکیں، عزت والی، فخر والی زندگی وہ دنیا کے اندر بسر کر سکیں۔ ایک باپ اس کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا جذبہ ہوتا ہے، جتنا مرضی وہ تھکا ہارا، جتنا مرضی وہ پریشان ہے، جب وہ اپنے بچے کو پرسکون دیکھتا ہے، جب وہ اپنے بچے کی مسکراہٹ دیکھتا ہے، جب وہ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ اس باپ کو ساری مشقتیں بھول جاتی ہیں، اس کی ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، اس کی ساری وہ جو جسم کی تھکاوٹیں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ سب کی سب اتر جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے مقصد میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا، میرا بچہ خوشحال ہے، خوش ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ بچے کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، وہ اولاد سے بڑھ کر اس کے والد کو ہوتی ہے۔ تو بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انسان کی ماں کو بڑا درجہ دیا ہے، ماں کا بہت زیادہ درجہ ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ ماں کے متعلق سنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ماں کو کتنا مقام دیا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے پتہ نہیں کتنے مشکل مراحل سے گزرتی ہے، صرف اس کو ایک دنیا کے اندر لانے کے لیے، اس کو اس دنیا کے وجود بخشنے کے لیے جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، وہ ماں بڑے بڑے مشکل اور کٹھن حالات سے گزر کر ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اس کے بعد جب تک وہ بچہ بڑا نہیں ہو جاتا، وہ ماں اپنے بچے کی نوکر ہوتی ہے، اس کی نوکری کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماں کو بڑا مقام دیا ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن ماں کا ذکر کرنے کے ساتھ باپ کو فراموش کر دینا، باپ کا ذکر نہ کرنا، یہ ناانصافی ہے۔ ایک باپ، اس کے جذبات زبان سے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ نے انسان کے باپ کو بڑا حوصلہ دیا ہوتا ہے، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ کتنے چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اولاد کو محسوس نہیں ہوتا، اپنے بچے کو محسوس تک نہیں کرواتا۔ یہ حوصلہ اللہ نے صرف باپ کے اندر رکھا ہے۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ نے ایک والد کو، ایک باپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور بحیثیت اولاد ہمیں اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ یقین جانیے اس دنیا کے اندر سب سے جو بڑا حق ہے وہ اللہ کا ہے۔ دنیا کے اندر انسان آتا ہے نا، اللہ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ اپنی عبادت ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ انسان کے والدین کا مقام رکھا ہے، اور ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اس سے بڑھ کر والدین کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، ایک باپ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باپ کا ذکر، اس کی ماں کا ذکر اپنے حق کے بعد ذکر کیا ہے۔ تو گویا رب کی پہچان کے بعد، اللہ کی معرفت کے بعد، اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد، سب سے اولین اور سب سے بڑا جو حق میرے اور آپ کے ذمہ ہے وہ والدین کا ہے، جو باپ کا ہے۔
وہ اللہ نے انسان کے ذمہ لگایا ہے، اور کتنے ایسے انسان ہیں جو اس سے غافل ہیں، ان کو پرواہ تک نہیں ہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ماں کے بعد اللہ تعالیٰ نے باپ کا مقام رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ صحابی آئے نا، 3 مرتبہ آپ نے کیا جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ثم اباکا، پھر اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر۔ اور یاد رکھیں، اگر باپ خوش ہے اس زمین پر تو آسمان پر اللہ بھی خوش ہے، ہمارا رب بھی خوش ہے۔ اگر کسی وجہ سے، ہماری کسی نالائکی غلطی کی وجہ سے، ہماری کسی حد درمی کی وجہ سے اگر ہمارا والد ہم پر ناراض ہے، ہمارا باپ ہمارے اوپر رنجیدہ ہے، ناخوش ہے، اللہ کی قسم کائنات کا رب اس بندے پر ناراض ہے۔ اللہ اس بندے پر ناراض ہے جس کا والد اس آدمی پر ناراض ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ نے اپنی خوشنودی، اپنی رضامندی جو ہے وہ والدین کی رضامندی میں رکھ دی ہے۔ باپ خوش ہے تو آسمانوں کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی خوش ہے۔ اگر باپ ناراض ہے تو لاکھ کوششیں کر لیں، وہ رب راضی نہیں ہوتا۔ رب کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اپنے والد کو، اپنے باپ کو، اپنے ابو کو راضی کریں، اپنے باپ کا خیال کریں، وگرنہ فرمایا وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ اور یاد رکھیں، باپ کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ معصیت الوالد، اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے، والد کی فرما برداری میں ہے، باپ کا حکم ماننے میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی یہ باپ کی نافرمانی میں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور واضح اور کیا حدیث ہو سکتی ہے کہ ایک باپ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اس کے حکم کی ویلیو کیا ہے، اس کے امر کی اور اس کی جو ہے نا تربیت کی اور اس کے فرما برداری کی کیا ویلیو ہے، کہ اللہ نے اپنی جو اطاعت ہے وہ والد کی اطاعت کے اندر رکھ دی ہے۔ تو باپ کی بات کو ماننا انسان کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ باپ کی صحیح بات جو نیکی کے اوپر ابھارتا ہے، جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اگر بندہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تو وہ ایک فرض کی ادائیگی کے اندر سستی کر رہا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے۔ ہم اپنے باپ کا خیال نہیں کرتے، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اور اپنے والد کا وہ مقام جو ہماری شریعت نے رکھا ہے اس کو صحیح طور پر پہچانتے نہیں ہیں۔ پوری شریعت کے ہم مطالعہ کر لیں، عام طور پر ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ہم بڑے شوق سے اپنی ماں سے دعا کرواتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کی دعا اپنے بچے میں قبول ہو سکتی ہے اور زیادہ قبولیت کے لائق ہے، لیکن کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں، باپ کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم لوگ اگر اللہ کو انعام کر دے نا، نعمت دے دے، تو ہم اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اگر یہ کہیں یہ میری ماں اور باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات، 3 دعائیں ایسی ہیں مستجابات، اللہ ان کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ لا شک فیہن، کوئی شک نہیں ان کے اندر، اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک دعا دعوت المظلوم، مظلوم بندہ اگر دعا کر دے یا بد دعا کر دے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ دوسری دعوت المسافر، مسافر بندہ اگر دعا کر دے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسری دعا ودعوت الوالد لولدہ،
والد کی اپنے بیٹے اپنے بچے کے حق میں کی گئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا. تو باپ کی دعا، باپ سے بھی دعائیں لے، اپنے باپ سے بھی دعا کروائیں، اور ایسے کام کریں کہ آپ کا باپ، آپ کا والد آپ کو دعائیں دے. اللہ والد کی دعا کو رد نہیں کرتا. دنیا کے اندر آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، جن لوگوں نے اپنے والدین کی دعائیں لی ہیں، اللہ نے آج ان کو رنگ لگائے ہیں، آج وہ بڑے پرسکون ہیں. اللہ نے ان والدین کی خدمت، اس باپ کا خیال رکھنے کی وجہ سے بڑا ان کو نوازا ہوا ہے. تو والد اگر اپنے بچے کے حق میں دعا کر دے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. اور یاد رکھیں، یہ والد، اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو درداء فرماتے ہیں ایک آدمی نے آ کر ان کے پاس کہا کہ ان لی امرأۃ وان امی تأمرنی بطلاقہا، میری ایک بیوی اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے کہ میں کیا کروں. میری بیوی ہے، میری ماں کہتی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں. ابو درداء نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جو والد ہوتا ہے نا، باپ ہوتا ہے، یہ انسان کے، جو انسان کا والد ہے، یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. جنت کا درمیانہ، اوسط، اوسط کا ایک معنی ہوتا ہے درمیانہ، ایک ہوتا ہے اعلیٰ. امتن واسطن کا معنی درمیانی امت بھی ہے، بہترین امت بھی ہے. اسی طرح جنت کا بہترین دروازہ یہ والد ہے. فَإِن شِئْتَ فَأَزِرْ ذَلِكَ الْبَابَ، اور احفاظ اگر چاہتا ہے اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے. مطلب اللہ نے والد کی اطاعت میں، انسان کے والد کی اطاعت میں اور باپ کی فرما برداری میں اور باپ سے حسن و سلوک کرنے میں اللہ نے جنت رکھی ہے. اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے جو انسان اپنے والد کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے. تو یہ والد، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانہ دروازہ ہے. اور یاد رکھیں، اگر باپ کافر بھی ہے نا، غیر مسلم بھی ہے، ہماری شریعت تب بھی اس کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے. والد غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، فاسد ہے، فاجر ہے، گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کے باوجود اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ خیر خواہی کرے، نیکی کرے. ہاں اگر والد کسی نافرمانی کے کام کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اگر والد گنہگار ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن صحیح بات کا حکم دیتا ہے، اس کو ماننا لازم ہے، اس کو ماننا فرض ہے، اور اپنے باپ کے ساتھ بحیثیت باپ حسن و سلوک کرنا بھی ضروری ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کے پاس سے گزرے تو اس نے نا برا بھلا کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات بولے. تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو تھا نا، وہ مخلص صحابی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلص صحابی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے والذی اکرمک والذی انزل علیک الکتاب لئن شئت لآتینک برأسہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، اللہ نے آپ کو اکرام دیا ہے، اللہ نے آپ کو حق بات دے کر بھیجا ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، آپ سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر اتار کر آپ کے پاس لے آؤں، اس منافق کا سر اتار کر آپ کی خدمت میں رکھ دوں جس نے آپ کی گستاخی کی اگرچہ وہ میرا باپ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں،
ولیکن بر اباک واحسن صحبتہ، آپ نے فرمایا نہیں، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر، اپنے باپ کے ساتھ خیر خواہی کر۔ مدینے کے سارے مسلمان اس منافق سے تنگ ہیں، سارے صحابہ کرام اس کی شیطانیوں سے تنگ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بیٹے کے ایمانی جذبات دے کر، اس کی ایمانی غیرت دے کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس بات کا حکم دیا کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اس کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نا ہم اپنے والدین کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، ان کو دھکے مارتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا کلمات بولتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے کئی ایسے لوگوں سے سنا ہے جو اپنے والد کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا کلمات، حتیٰ کہ ان کے برے نام رکھتے ہیں، برے ناموں سے پکارتے ہیں، الٹے نام ان کے رکھے ہوئے ہیں اپنے باپ کے۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے اور یہ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی ہے کہ یہ اپنے باپ کے برخلاف اس کے برے ناموں سے اس کو پکارتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے باپ کی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، اپنے باپ کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ یہ خود ہم نے کئی ایسے لوگوں سے سنا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان اپنے والد کے بارے میں ایسے کلمات بولے یا ایسے جذبات رکھے۔ اس بات کی اجازت اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں دی، ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اور یاد رکھیں، کچھ لوگ اپنے والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، وہ کماتے ہیں، ان کا باپ اگرچہ نہیں کماتا، ان کا مال لے کر کھاتا ہے، انہی سے کھا رہا ہے، بلکہ بعض والدین ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ الگ ایک بات ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض ایک باپ آپ کا کمایا ہوا پیسہ کھا بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس کے والد ہونے کی حیثیت سے اولاد اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں دائر کر سکتی۔ ایک بچہ اپنے والد کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا، ان ابی اجتاح مالی، میرے والد نے میرا مال جو ہے وہ سارے کا سارا ختم کر دیا، میرا مال سارا ختم کر دیا، خرچ کر لیا، اڑا دیا، میرا مال ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا والد چاہے تیرا مال جہاں بھی خرچ کرے اس کو اختیار ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالہم، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، تمہاری بہت عمدہ اور خوبصورت کمائی ہے، فکلوا من اموالہم، تم ان کے مالوں سے کھا سکتے ہو، کھاؤ ان کے مالوں سے۔ یہ اللہ نے ایک باپ کو، والدین کو اپنی اولاد کے مال سے کھانے کی اجازت دی ہے۔ آج اگر والد کوئی ایسا کام کر دے جس میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے نا تو ہم پتہ نہیں کہاں چڑھتے ہیں اور کہاں سے اتر جاتے ہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کچھ لوگ کاروباری ہوتے ہیں نا، باپ بیٹا کاروبار کرتے ہیں، دکانداری ہوتی ہے، اگر باپ نے تھوڑا سودا سستا بیچ دیا ہے نا بس اس کی خیر نہیں ہے، اس کے بیٹے نے نہیں دیکھنا یہ میرا باپ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کو تھوڑا بہت روپے 2 روپے کا نقصان ہو گیا، اب اس والد کی خیر نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر ان کاروباری لوگوں کے لیے بڑا زبردست پیغام ہے جو اپنے باپ کے ساتھ مل کر تجارت کرتے ہیں۔ اگر باپ نے کوئی سودا طے کر لیا ہے، اگر کسی جگہ کوئی سامان بیچ بھی دیا ہے، اگرچہ سستا بیچ دیا ہے، یا خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی گھاٹا ہو گیا ہے، نقصان بھی ہو گیا، آپ اپنے والد سے پوچھ بھی نہیں سکتے، اس سے پوچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نے حکم دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ اچھے انداز سے اپنے والد سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے احتساب کرنا، حساب و کتاب لینا، ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری شریعت تو والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں دیتی، ڈانٹنا، جھڑکنا،
ان کے مال و متاع کو ضائع کرنا، ان کو گھروں سے بے گھر کر دینا، یہ بات کی بات ہے، ان کو ڈانٹنا یہ بات کی بات ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اف تک نہیں کہہ سکتے تو اپنے والدین کو نہ مار سکتے ہیں، نہ ڈانٹ سکتے ہیں، نہ جھڑک سکتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی نازیبا حرکت اور نازیبا جو ہے نا سلوک کر سکتے ہیں۔ اس بات کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ نے دی اور نہ اللہ کے رسول نے۔ اللہ اکبر! آپ حیران ہوں گے جن لوگوں نے اپنے والدین سے حسن و سلوک کیا اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی برباد کیا ہے۔ میں دو واقعے مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بیٹا بڑا خوش نصیب ہے اور ایک بیٹا بڑا بدبخت ہے۔ غالباً امام ابن الاسیر نے الکامل کے اندر یہ بات ذکر کی ہے خلیفہ مامون کے حوالے سے۔ فضل بن یحییٰ ایک بہت نیک آدمی گزرے ہیں۔ ان کے باپ جو یحییٰ تھے نا، ان کی عادت تھی کہ وہ سردیوں کے اندر گرم پانی کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فضل بن یحییٰ کا جو والد یحییٰ تھا وہ گرفتار ہو گیا، جیل کے اندر چلا گیا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ گرفتاری دے دی کہ اگر میرے باپ کو گرفتار کیا تو میں بھی ساتھ جیل میں جاؤں گا۔ وہ بھی ساتھ جیل میں چلا گیا، صرف اور صرف خدمت کے لیے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کرنی ہے۔ اب فضل جانتے تھے کہ میرا والد جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو نہیں کرتا، گرم پانی کے ساتھ وضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے۔ سردیوں کے دن ہیں، اس نے جیلر سے کہا کہ آپ یہاں پر گرم پانی کا انتظام کریں جیل کے اندر۔ انہوں نے کہا جی ہم انتظام نہیں کر سکتے۔ کہا پھر ہمیں کوئی لکڑیاں دے دیں، کوئی ایندھن دے دیں، ہم خود انتظام کر لیں گے۔ کہا یہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ بڑا پریشان کہ میں نے اپنے والد کو وضو کروانا ہے صبح، تو کیسے کرواؤں گا؟ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بیٹا اس نے وہ برتن پانی والا پکڑا اور چراغ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ جو چراغ جل رہا تھا نا اس کے قریب کھڑا ہو گیا اور ساری رات وہاں کھڑا رہا۔ ساری رات وہ چراغ کے قریب پانی کا برتن کر کے کھڑا رہا اور صبح تک پانی گرم ہو گیا اور اس نے اپنے والد کو وضو کروا دیا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ جیلر نے جب دیکھا کہ انہوں نے تو پانی چراغ کے ذریعے گرم کر لیا، انہوں نے وہ چراغ وہاں سے اتروا کر اس کو ذرا اور اونچا کر دیا تاکہ ان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے اور ان تک رسائی نہ ہو سکے۔ اب بیٹا بہت زیادہ پریشان ہے فضل، تو اس نے پھر جیلر سے کہا، لیکن جیلر نے کوئی مدد نہیں کی۔ تو بیٹے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے برتن کے اندر پانی ڈال کر اپنے پیٹ کے اوپر رکھ لیا، اپنے پیٹ کے اوپر رکھ لیا، اور جو انسان کے جسم کی حرارت ہوتی ہے، جو پیٹ کی حرارت تھی، اس سے پانی گرم تو نہیں ہوا لیکن ٹھنڈا بھی نہیں رہا، نارمل حالت کے اندر آ گیا۔ تو یہ بیٹا جیل کے اندر اپنے باپ کو اس طرح پانی کوسا کر کے وضو کرواتا رہا ہے۔ یہ بھی بیٹا ہے، یہ اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے، جیل بھی برداشت کر رہا ہے اپنے والد کی خاطر، اور ساتھ ساتھ کتنی زبردست قسم کی مشقت برداشت کر کے اپنے والد کو جو ہے نا ان کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ ایک بیٹا بڑا بدبخت ہے، وہ بڑا مالدار ہے، شتربان ہے، اونٹ بڑے رکھے ہوئے ہیں، بار برداری کا کام کرتا ہے، بڑا اللہ نے مال و متاع دیا ہے، باپ غریب ہے، دیہات میں رہتا ہے۔ تو بیٹا یہ بڑا مالدار ہے، اس کا باپ اس کے پاس گیا، کہا میرے لیے کچھ مدد کر دیجئے، تعاون کیجئے، ہم بڑے مجبور ہیں، آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کریں، قرض خواہوں کا قرض ادا کرنا ہے۔ اس بیٹے نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو صبح جو ہے نا وہ رقم دوں گا، پیسے دے دوں گا۔ باپ بڑا خوشی خوشی واپس اپنے گھر گیا، جا کر اپنی بیوی کو، اس کی والدہ کو بتایا کہ ایسے ایسے کل کو ہمیں رقم ملنے والی ہے۔ قرض خواہوں کو پیغام دے دیا کہ کل تک آپ کی تمام جو ہے نا وہ قرضے ادا کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑا خوش تھا۔ دوسرے دن والد وہاں پہنچا جہاں اس کا بیٹا رہتا تھا، تو وہ بیٹا دھوکہ دے کر وہاں سے کوچ کر گیا، چلا گیا، اپنا سارا کوئی ساز و سامان اٹھایا اور آگے چلا گیا۔ اب باپ بیچارہ پریشان۔ تو وہاں جب باپ نے یہ منظر دیکھا، جب بتایا گیا کہ ایسے ایسے وہ یہاں سے چلا گیا ہے، ہجرت کر گیا، کوچ کر گیا ہے، اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
یہ باپ رو پڑا اور بے بس ہو گیا اور اپنی بے بسی کا شکوہ اللہ کے ساتھ کیا. اس کے منہ سے بد دعائیں نکل گئی، اس کے منہ سے ایسی بد دعائیں نکلی، اور وہ وقت قبولیت کا تھا، اللہ نے وہ بد دعائیں قبول کر لی. کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا اللہ اس کی عقل کو ختم کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے، اس کو اندھا کر دے. یہ 3 بد دعائیں ایک باپ، لاچار مجبور باپ کے منہ سے دھوکے باز بیٹے کے لیے نکل گئی، اس کے خلاف نکلی، اللہ نے قبول کر لی. پھر وہی ہوا کہ وہ راستے میں جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، آندھی آتی ہے اور اتنا سخت قسم کا طوفان آیا، اس کے سارے اونٹ بھاگ گئے، سارا مال و متاع ختم ہو گیا، اور وہ شخص اتنا بیچارہ لاچار اور بے بس ہو گیا، اس کی عقل بھی ختم ہو گئی، روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. وہ اتنا جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا ہوا کہ بعد کے اندر پاگل ہو گیا، بے وقوف بن گیا، مال بھی ختم ہو گیا، اللہ نے عقل بھی ختم کر دی، اللہ نے آنکھیں بھی لے لی. یہ 3 بڑی نعمتیں اللہ نے ایک والد کے ساتھ دھوکہ کرنے کی وجہ سے، والد کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی 3 نعمتیں چھین لی. آج اللہ نے اگر ہمارے اوپر انعامات کیے ہوئے ہیں، احسانات کیے ہوئے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور خاص طور پر اپنے باپ کا خیال کریں. باپ جو ہے اس کی فرما برداری اور اس کا کہنا ماننا یہ ہماری شریعت کے اندر فرض ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے لیے استغفار کرنا، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، اور اس کی رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ہمارے حقوق میں شامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سعید بن مالک کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آ کر کہنے لگا میرے والدین وفات پا گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ کیا نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا نہ وہاں تو ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، الصلاۃ علیہما، ان کے حق میں دعا کر، والاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، وانفاذ عہدہما، اور ان کے دنیا میں کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر، وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر، ان کے دوستوں سے، ان کے تعلق داروں کا احترام کر. اپنے والدین، ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ہمارے حقوق میں ہے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ایک ہمارے باپ کا دوست ہے، باپ اگرچہ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ بعد میں اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، یہ ہمارے جو ہے نا وہ فرائض کے اندر شامل ہے. اگر باپ کے ذمے قرض ہے، یہ اتارنا اولاد کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر فرض ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرا مال، میرے اوپر جو قرض ہے یہ تو نے اتارنا ہے، اگر تیرے پاس نہ ہوا مال، اس خاندان سے، بنو عدی، میرے خاندان سے جو ہے نا مال اکٹھا کر کے ان سے مدد مانگ کر میرا قرض اتارنا ہے، یہ تیرے ذمے ہے. تو والدین کے ذمے اگر قرض ہے، وہ اتارنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. والدین کے دوستوں کا خیال رکھنا، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. اپنے باپ کے جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی ضروری ہے. اور اگر باپ کے ذمے حج ہے یا روزے ہیں، ان کی ادائیگی بھی بیٹے کی، اولاد کی ذمہ داری ہے. اگر باپ کے ذمے حج فرض تھا اور نہیں کر سکا تو آپ اپنی طرف سے حج کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے والد کی طرف سے حج کریں، یہ آپ کے ذمے ہے. اگر اللہ نے آپ کو ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے والد کا، اپنے باپ کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.